ایک کشمیر کی محتاج ماں اپنے بچے کی لاش کا انتظار کر رہی ہے، جس کے بچے کا انتقال ایران کے اندر ہوا تھا، جو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، MBBS کر رہا تھا اور اس کا 4th ایئر تھا، ارسلان امین خواجہ، جو سوپر کا رہنے والا ہے۔ ابھی 11 دن ہو چکے ہیں، اس کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی ابھی تک اس کے آبائی گاؤں نہیں پہنچی ہے تاکہ اس کے افراد خانہ آخری رسومات کو انجام دے پائے۔ آج ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو جم کر شیئر کریں، کیونکہ ایک کشمیری ماں، محتاج ماں، اپنے بچے کی لاش کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی جی اور امت شاہ جی، ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اس کے بچے کی جو لاش ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، وہ ایران سے ملک ہندوستان بھیجی جائے اور ہندوستان ملک میں جو جموں کشمیر ہے وہاں پر اس لاش کو پہنچایا جائے۔ یہ ایران سے شروع ہوگا، جموں کشمیر پہنچے گا ملک ہندوستان کے اندر۔ سوال تو یہ ہے سب سے بڑا کہ یہ جو کشمیری ماں ہے یہ اس وقت کافی زیادہ مشکلات میں ہے، کافی زیادہ تکلیف میں ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس کا بیٹا جوان عمر کا تھا، 24 سال اس کی ایج بتائی جا رہی ہے۔ یہ کشمیری ماں بہت زیادہ رو رہی ہے۔ اس کے بچے کی موت ہوئی تھی ایران کے اندر، اور وہ ایران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک ڈاکٹر تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی اور اس کی لاش جو ہے وہ اس کے گھر تک بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ ہم سب کو یہ معلوم نہیں کہ ہم لوگوں کی کب کہاں کیسے موت ہو جائے گی، اور کیا یقیناً طور پہ ہماری جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ہمارے گھر بھی پہنچیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم سب لوگ سفر میں مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کے دور میں، اس مشکلات کے دور میں اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ آج یہ کشمیری ماں انتہائی بہت تکلیف میں ہے، بہت درد میں ہے۔ ہمیں اس کا درد اور تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی جو گھر میں اس وقت ماتم ہے، جو اس کے گھر میں ایک بہت زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم نریندر مودی جی کو، میں امت شاہ جی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میں ملک ہندوستان کے ان بڑے آفیشل سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، امبیسی میں بیٹھے ہوئے جو ہیں، کہ ایران ملک سے اس نوجوان کی ڈیڈ باڈی کو واپس بھیج دیا جائے جموں کشمیر، تاکہ یہ اپنے لگتے جگر کو دیکھ پائے یہ ماں، کیونکہ اس ماں کی آنکھ میں آنسو ہیں، تکلیف ہے، درد ہے، اور وہ ماں اس وقت صرف اتنی ہی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ خدا را اس کے بچے کی ڈیڈ باڈی کو واپس لائے جائے۔ امت شاہ جی، مودی جی، میں آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس کشمیری ماں پہ جو ہے وہ رحم کھائیں۔ یہ کشمیری ماں رو رہی ہے، یہ کشمیری ماں اس وقت اپنے لگتے جگر کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس کا بیٹا 4th ایئر میں تھا اور 24 سال عمر تھی۔ ارسلان امین خواجہ اس کا نام ہے، سوپر کا رہنے والا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی ابھی تک بھی اس کے گھر نہیں پہنچی ہے، 11 دن ہو چکے ہیں۔ اس ماں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بھی ہیں، وہ جب ہم سے دور ہوتی ہیں تو ہمیں کتنا تکلیف ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور میں اپنی ماں سے جب دور ہوتا ہوں اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے۔ لیکن ایک ماں جس کا بچہ ایران میں ہے، 11 دن سے اس کی ڈیڈ باڈی ایران میں ہے، اور وہ ڈیڈ باڈی ابھی تک بھی جو ہے وہ ہندوستان نہیں پہنچی ہے، وہ ڈیڈ باڈی ابھی تک بھی ہندوستان کی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں نہیں پہنچی ہے۔ امت شاہ جی، مودی جی، ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب، میں بھیک مانگ رہا ہوں اس نوجوان کے لیے، خدارہ یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ امت شاہ جی تک، مودی جی تک، اور یہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب تک پہنچے۔ اس کشمیری ماں کہ اس لخت جگر کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس ارسلان کی، یہ اس کے گھر تک پہنچے۔ ارسلان کے افراد خانہ بہت رنجش میں ہیں، بہت غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ آخری رسومات کو انجام دینا ہے، لواحقین نے اسے جو ہے وہ خاک سپرد کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کرنا ہے، اسے جو ہے وہ الوداع کرنا ہے۔ اس ماں نے اپنے اس لخت جگر کو، جس کو MBBS کرنے کے لیے ایران بھیجا تھا، اسے اللہ مالک کے حوالے کرنا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا بہت دکھی ہو کر کہ سرکار جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ہر ایک چیز پہ ہم قائم دائم رہنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس نوجوان کی ڈیڈ باڈی واپس بھیجیں، کیونکہ یہ نوجوان انتہائی بہت زیادہ اچھا تھا جس کی موت ہوئی ہے۔ کم عمر کا لڑکا تھا، 24 سال اس کی عمر تھی۔ اس کی والدہ سے میں نہیں ملا ہوں، اس کے فیملی میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سوپر میں کہاں رہتا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک انسان کا بچہ ہے،
اور میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کے لیے ڈیمانڈ کروں کہ اس کی ڈیڈ باڈی واپس بھیجی جائے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے, چاہے اس میں میرے ہندو بھائی ہیں, مسلم بھائی ہیں, سکھ بھائی ہیں, عیسائی بھائی ہیں, سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اس میں جو ہے وہ مدد کریں. ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب تک یہ بات پہنچائیں, امت شاہ جی تک یہ بات پہنچائیں, نریندر مودی جی تک یہ بات پہنچائیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا الطاف بخاری صاحب سے, میں ریکویسٹ کروں گا عمر عبداللہ صاحب سے, فاروق عبداللہ صاحب سے, غلام نبی آزاد صاحب سے کہ ارسلان کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر تک پہنچنی چاہیے. 11 دن ہو چکے ہیں ڈیڈ باڈی کو, وہ ابھی ایران میں ہے. اور اس ماں کا تڑپ تڑپ کر کیا حال ہو چکا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے. یہ گزارش ہے آپ سب لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر, کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں پہ بھی مائیں ہیں اور آپ لوگ بھی تکلیف اور درد سمجھ سکتے ہیں. ارسلان امین خواجہ جو سوپر کا رہنے والا ہے, جس کا انتقال ایران میں ہوا ہے, اس کے افراد خانہ کی ریکویسٹ ہے کہ اس نوجوان کی ڈیڈ باڈی لواحقین کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ آخری رسومات کو انجام دے پائیں. جنوری 5 کو یہ انتقال ہوا تھا, مجھے لگتا ہے جنوری 5 سے بھی پہلے ہی شاید یہ انتقال ہوا تھا. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ آج تقریباً جو ہے وہ ڈیٹ 16 جنوری تک کی آ چکی ہے, یعنی کہ 13-14 دن تو ہو چکے ہیں. اور میری گزارش آپ سب لوگوں کو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ارسلان کی ڈیڈ باڈی اس کی والدہ تک پہنچ جائے. اس کی ماں تکلیف میں ہے, وہ کشمیری ماں رو رہی ہے, اس کشمیری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ غم میں ہے. اس کا نوجوان بیٹا جس کی موت ایران میں ہوئی ہے, جو میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS ڈاکٹر بننے کی تمنا اور خواہش لے کر گیا تھا, اسے کیا معلوم کہ اس کی لاش واپس گھر لوٹ کر آئے گی. اور جب گھر لاش واپس لوٹ کر آئے گی تو اس ماں کو رونا پڑے گا, اس ماں کو جو وہ سرکار کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا کہ خدارا میرے بچے کی لاش جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں آخری رسومات کو انجام دے پاؤں. تو میری گزارش آپ سب لوگوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اللہ کے لیے جو بڑے ادھیکاری ہیں, جو بڑے افسران ہیں, جن سے ہو سکتا ہے وہ سامنے نکل کر آئیں اور مدد کریں ارسلان کی امی کی. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. فی الحال میں لگاتار اس نوجوان کے لیے آواز اٹھاؤں گا, اور اگر یہ ویڈیو ارسلان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے, اس کی امی تک, اس کے کسی بھی رشتہ دار تک, تو میں ضرور انہیں کہوں گا کہ مجھے کال کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے گھر آ کر جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کر پاؤں. میرا جو فرض ہے وہ میں پورا کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم.